چلے میں ایک وہ دکھاتا ہوں کہ نبی کیسی بیہودہ باتیں کرتے تھے. کوئی ان کی بات نان بیہودہ بھی تھی؟ ہاں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. کون سی بات ایسی تھی جو ایسی بھی تھی جو بیہودہ نہیں تھی. تو خیر تو یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث 1943, صحیح مسلم میں 3601, 3600, 3602, انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1453C, 53A اور 53B. تو میں یہاں پہ اسکرین شیئر کر کے دکھاتا ہوں تھوڑا, تاکہ ویورز جو ہے نوٹ کر لیں, یا اسکرین شاٹ اگر چاہیے تو بنا لیں, اور تاکہ ہمارے نبی کو کیوں فالو کرنا چاہیے, مجھے لگتا ہے یہ اس کی ایک دلیل ہے. میں نے اسکرین شیئر کری ہے. یار یہ تو بہت، آپ جو جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ ایک ٹاپک ہے ان اٹ سیلف، لیکن چلے جائیں. ارے تو اب جب یہ تو تک کوئی مومن نہیں آتا, مومن آ کے بتائے کہ اس پہ نبی تو میں کتنے نے اچھے تھے. پوری لائف اسٹریم کی ہوئی ہے. اٹس اے میں نے ٹاپک بھی ان اٹ کری ہے, اس سیلف. پہ بہت مزے کا ٹاپک ہے. لا تو حول ولا قوت الا باللہ. تو عائشہ جو ہے ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ سہلہ بنت سہیل جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی, میں اپنے شوہر ابو حذیفہ جو ہیں ان کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار دیکھتی ہوں جب سالم جو ان کا مولا ہے وہ گھر میں تشریف لاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ جا کے اسے اپنا دودھ چسا دو. میں نے کہا, سہلہ بنت سہیل نے, کہ میں اسے دودھ پلا دوں, وہ تو ایک جوان مرد ہے. تو محمد مسکرائے اور کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ ایک جوان مرد ہے. عمرو بن العاص یہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسکرائے نہیں تھے بلکہ وہ ہنسے تھے, اور یہ جو صحابی تھے ابو حذیفہ, انہوں نے بدر کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا. اور یہ بات صحیح مسلم میں جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دوسری جگہ پر 3601 میں اس میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ محمد نے کہا جا کے اسے اپنا دودھ پلاؤ. تو اس نے کہا کہ اس سے وہ تمہارے اوپر حرام ہو جائے گا, ایک محرم بن جائے گا, اور ابو حذیفہ کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی. تو وہ گئی اور پھر واپس آ کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی, میں نے اسے اپنا دودھ پلا دیا, اور میرے شوہر جو تھے ابو حذیفہ, ان کی ناراضگی مٹ گئی. تو اسلام میں حجاب سسٹم سے بچنے کا کتنا پیارا ایک سلیوشن دیا ہے کہ جو نان محرم ہے, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو اس سے پردہ نہیں کرنا پڑے تو آپ اسے اپنا دودھ پلا دو. یا بہت سارے ریفرنسز ہیں, مگر یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے جو حدیث 2061 ہے, اور یہ حدیث موطا یار امام مالک دیکھو نے. اس کے اوپر نا بہت بڑے مسئلے ہیں. اس کو سمپل یہیں پہ روکو, اتنی زیادہ حدیثیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. بیسیکلی اسلام ٹھیک میں ہے. ہی ہے. اسلام میں جو سب سے بڑا مسئلہ آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ جب زید کی بیوی کے ساتھ محمد نے شادی کرنی تھی تو محمد نے ایڈاپشن کو ایبروگیٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اب محمد نے جب ایڈاپشن کو ایبروگیٹ کر دیا تو آپ کے گھر میں جتنے بھی آپ کے ایڈاپٹڈ بچے تھے وہ اب نامحرم ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک لڑکا تھا جو کہ ان کے گھر میں یعنی کہ بچہ ہی بنایا ہوا تھا, بیٹا ہی بنایا ہوا تھا, انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. جس طرح محمد نے زید کو اپنے غلام کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا اسی طرح انہوں نے بھی اڈاپٹ کیا ہوا تھا. وہ ماما کہتا ہوا, پاس اٹھ جاتا تھا. اب اس کی مونچھے داری آ گئی تھی, بڑا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. ٹین ایجرز میں کسی جگہ پہ ہوگا اس وقت, مونچھے داری کب آتی ہیں؟ ٹین ایجرز میں آ جاتی ہیں. تو محمد کے پاس آگے محمد نے کہا جاؤ اس کو اپنا دودھ پلاؤ. سکلنگ, سکل کہتے ہیں ریاضہ. دا ورڈ عربک میں لکھا ہوا ہے ریاضہ. رضائی بہن یا رضائی بھائی آپ نے نام سنا ہوگا, وہ ریاضت سے ریاضہ کرتے ہیں آپ کی چھاتی سے دودھ پلانا کر کے فیڈر کی طرح نا. ٹھیک ہے. تو اب ایڈم بھائی, جی اتنی بری فیلنگ سے کون بتاتا ہے بھائی؟ ہاں فیلنگ تم سے تو فٹ موڈ پہ آ جاتے ہو یار. نہیں میں اصل میں انہیں اگر بول دو کہ انگریزوں کی آپ کو ایکٹنگ کرنی ہے, ترنت انگریز بن جائے گی, تعینات ہو جائیں گے. ارے یار ایسے چلیں, کوئی بات نہیں, آگے چلتے ہیں. تو اس عورت نے اس نے کہا کہ یار وہ تو اب گرون اپ مین ہے, وہ تو بڑا بندہ ہے, اور اس کی تو مونچھے داری بھی آ چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو محمد نے کہا تو کیا ہوا, میں جانتا ہوں. بلکہ محمد صاحب مسکرائے. اگر آپ دیکھیں تو حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے محمد مسکرائے, سمائل دی ہنسے کا انہوں بھی نے. ذکر ہے. ٹھیک ہے. سمائل دی انہوں نے. ٹھیک ہے. مسکرائے, ہنسے, اور ہنس کے کہا ہاں میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اٹس اے میل فینٹسی کہ عورت کے تھنوں کو چوسے, یہ ایک میل فینٹسی ہے. ٹھیک ہے. محمد نے اس میل فینٹسی کو ابھار دیا بیسیکلی مزید. اچھا, اب ہوا ہی کچھ یوں کہ حضرت عائشہ جو تھی نا, ان کو محمد صاحب سے بہت زیادہ چڑ تھی, کیونکہ بچپن میں محمد نے اس کو مولسٹ کیا تھا, تو محمد سے تو اس کو کمال چڑ تھی. اور اس کو
ابو بکر سے بھی چڑ تھی کیونکہ ابو بکر اس کا باپ تھا جس نے اس کی شادی کروا دی محمد سے بچپن میں. اب وہ عائشہ کیا کرتی تھی, جس کسی نے حضرت عائشہ کے پاس آنا ہوتا تھا ملنے کے لیے, وہ کہتی تھی جاؤ میری بڑی بہن کے پاس, ادھر سے جا کے اپنے اس سے 5 دودھ پی کے آؤ, 10 دودھ پی کے آؤ, پھر میرے پاس آنا. اس نے اپنی بہن سلیم ام سلمہ کو لوگوں کو دودھ پلانے پہ لگا دی تھا. ام سلمہ ہر کسی کو اپنے تھن چپوا رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ایک سالم بندہ کو تھا, بھیجا کہ سالم کو بھیجا تھا کہ ام کلثوم بنت ابی بکر کا دودھ پیے 10 بار, ہاں وہ لیکن وہ بیمار ہوئی ہے نا ابھی 3 بار دودھ پی کے. ابھی یہ سالم جو ہے یہ اس نے 3 بار ہی پیا تھا, تو 3 بار پینے کے بعد ام سلمہ نے کہا میں تو بیمار ہو گئی ہوں جی, میں نہیں مزید پلا سکتی. وہ اس کو ٹینشن, یعنی ایک عورت کو اپنی بہن کو بدلا لیا نا اپنے باپ سے, اس نے اپنے باپ سے بدلا لیا کہ تو نے مجھے اتنی چھوٹی عمر میں محمد جیسے 55 سال کے بابے سے بیاہ کرا دیا, یہ لے پکڑ میں تیری بہن کی ذلیل کر دوں گی. تو اپنے جس کسی کو ملنے آتا تھا ام سلمہ کی طرف بھیج دی, جا اس کو دودھ پلا. وہ 5 دودھ وہاں پہ پلاتی, 10 دودھ پلاتی تو وہ عائشہ کے پاس آ سکتا تھا, اس سے پہلے آ نہیں سکتا تھا. ذلیل کیا ہوتا چنگے طریقے سے نا. ٹھیک ہے, ہلو تو جی ارے مجھے لگتا اچھا ہے کہ ایک عائشہ کو چیز جس کے ساتھ بھی ڈنگ ڈانگ کرنا بھائی ہوتا تھا اسے اپنی امام بھائی بہنوں کے پاس بھیجتی تھی دودھ ایک پینے سیکنڈ کے لیے. امام بھائی امام صاحب غالب صاحب امام کو بھائی بولیں. ایک منٹ, ہاں ایک چیز مجھے ایک لائن بتا دیجیے آپ دونوں میں سے کوئی بھی, کہ جب یہ چیز شروع ہوئی تو اس کے بعد زیادہ عائشہ سے لوگ ملنے آتے تھے یا اس سے پہلے؟ سر یہ تو میں نہیں جان سکتا, لیکن جس بندے نے 10 دودھ پی لیے وہ تو جب مرضی پھر عائشہ کے گھر آ سکتا تھا نا, کیونکہ اب وہ عائشہ کا رضائی بھائی بن گیا تھا. ارے تو جیسے عائشہ سے ملنا ہوگا 10 بار ببے پینا ہوں گے, وہ جان کے عائشہ کے پاس ہی تو جائے گا. نہیں نا, وہ عائشہ کے پاس نہیں جا سکتے کہ عائشہ کو دودھ نہیں نہ آ رہا. بھائی جان آپ نے خالی چوپنا نہیں ہے, آپ ارے نے تو دودھ عائشہ پینا ہے. کی بہن کا پینے کو ملے گا نا, عائشہ سے کیونکہ ملنے کے بہانے. ہاں عائشہ کی بہن کا پی لے گا وہ جا کے, وہ تھن چوپنے والی گیم پوری کر کے تو عائشہ کے پاس آ جاتا تھا, پھر عائشہ کو وہ جو مرضی کر لے. ٹھیک ہے, تو یار یہ بہت میجر محمد نے. اچھا محمد کی جو باقی بیویاں تھیں انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ صرف وہ سلیم کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن باقی بیویوں نے کہا نہیں نہیں, لیکن عائشہ کو چونکہ اسپیشل چل تھی کہ ابو بکر نے میرے باپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, وہ ام سلمہ کے پاس بھیج دیتے تھے. تو یار یہ نہیں, اور فتوے بھی نکلے ہوئے اس وقت بھی. آپ کے جو اس وقت ویسٹرن چند ایک امام ہے وہ کہتے ہیں کہ شیخ عثمان ابیکن نے بولا تھا, عطیہ جو تھن ہے نا پورا کا ارشد عطیہ پورا, نے بولا تھا جامعہ الازہر کے شیخ انہوں نے الحدیث کہا, تھے. ہاں انہوں نے کہا کہ تھن پورا شو مت کراؤ, صرف نپل شو کراؤ, کیونکہ نپل کالا ہوتا ہے تو کالی چیز جو ہے وہ سائے میں چھپ جاتی ہے, تو صرف خالی نپل شو کرا کے دودھ پلا لو. بھائی یار یہ تم تو بولے تم آنکھ تم بند کر صرف کے پیو اربوں کا یا نپل اندھیرے دیکھ میں رہے ہو. پلاؤ. ہاں تم اربوں کا نپل دیکھ رہے ہو, تم اگر کسی ویسٹرن کا نپل دیکھ لو وہ تو پنک ہوئے گا کیونکہ وہ گوریاں ہوتی ہیں. تو ہیلو بھائی چپ کر, ایسے نہ سکر یار. تو لٹرلی وہاں کے فتووں میں یہ ہے کہ تھن کا جو نپل ہے نا صرف وہ شو کرا کے دودھ پلا لو, وہ کاڑا ہوتا ہے. یعنی مرزا غالب صاحب اسلام اور اسلامک اسکالر وہ عرب سے باہر ہی نہیں نکل سکتے, عربک تھنکنگ سے باہر ہی نہیں آتے. یار تعجب یار ہے. اس ٹائم اگر اپن لوگ ہوتے تو کیا کرتے یار, مطلب اس حدیث میں جو ہے کہ جب وہ بندہ دودھ پی کے آتا ہے تو اس کے شوہر کو بھی تسلی مل جاتی ہے, اس عورت کے شوہر کو. کتنا اچھا شوہر بھائی تھا. اس کو تھور کو تسلی پتا کیوں مل گئی, اس نے کہا میں نے کچھ اور کہا تو کچھ اور نہ محمد کروا دے, بس یہیں پہ گیم ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے یار 10 دفعہ چوپا پہ گیم ختم ہو گئی ہے, وہ کچھ اور ہی نہ کروا دے, اس لیے اس نے کہا تسلی ہوگی, بس 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 کافی ہے, بس کافی ہے. یعنی خود سوچنا غالب, خود سوچ. جان وہ بچے تو تو حدیث میں لاکھوں ہی پائے, لکھا ہے نا. بھلے سنو جان نہیں بچے تو لاکھوں پائے بھلے ہی بندہ بیوی کا دودھ پی کے آئے. ارے یار حد, کیسی کیسی گندی گندی شاعریاں بنوا رہے ہیں لوگ. مجمع لوٹ لیا, سچے شاعر نکلے. نہیں بہت بہت, اور جو وہ فتوا نکلا تھا 2000 میرے خیال میں 7 میں نہیں 12 میں الازہر یونیورسٹی کی طرف سے, تو وہ 2010 میں ایجپٹ کے اوپر 2010 میں 10 میں تھینک یو. تو وہ جو فتوا نکلا تھا وہ بھی یہی نکلا تھا نا کہ جی دودھ پلاؤ جا کے. انہوں نے کہا بھائی ہیلو, بی بی نے کہا میں کیمرے مین ہے یہاں پہ, یہ ہے وہ ہے, میں کیسے دودھ پلاؤں, سب کو دودھ پلاؤں کیا, اپنے ڈرائیوروں کو بھی دودھ پلاؤں. تو وہ مولوی جو آیا ہوا تھا اس نے کہا تھا ہاں کرو, جو یہ کہہ رہا ہے جو فتوے میں لکھا ہے پورا کرو, پلاؤ دودھ. ایک سعودی میں ایک ڈرائیور اریسٹ ہو گیا تھا اس چکر میں, ٹیچر کو بول رہا تھا, کنڈرگارٹن اسکول کے ٹیچر کو چھوڑتا تھا وہ اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول, تو اس کو پیچھے پڑ گیا تھا کہ مجھے دودھ پلاؤ تم. ہاں نا, تو یہ تو بہت بڑی گیم ہے, بڑی ذلت والی گیم ہے, عورت کو ذلیل کر کے رکھا ہے اسلام نے. اسلام میں عورت کا حق کیا ہے,
ابھی وہ آیا تھا نا، کہہ رہا تھا کہ اسلام مجھے 4:11 میں کہاں لکھا ہوا ہے. بھائی کیا بکواس ہے، عورت کی حرمت ہے کہاں اسلام میں؟ عورت is a sex animal, full stop, that's what عورت is in اسلام. ملک فیکٹری ہے. ملک فیکٹری. یہ دیکھو ایجپشین فتوا، یہ لو پکڑو اسکرین دکھاؤ یار، اس کو ٹرانسلیشن کر کے دکھاتے ہیں. حالا یہ ایک ایجپشین عورت ہے جو کہ نیوز چینل چلاتی ہے، بالکل پیور مسلمان نہیں لگتی دیکھنے میں بھی، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے کہ کوئی یار اسکرین دکھائے گا میری؟ ابھی اس پہ نہیں آیا ہے، اسکرین پہ نہیں آیا ہے. سر کوئی ایڈ کرے گا ٹو اسکرین تو ہوگا نا، آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا غالب صاحب. ارے شیخر حضرت، نہ شیخر اصل میں بھائی یہ اب نہیں تڑی کرتے. ماری ہے. اور عائشہ کی بہن نہیں، عائشہ کے بھائی کے بیٹیوں کے پاس تک بھیجا جاتا تھا کہ ان کا بھی دودھ پیو، موطا امام مالک میں. سر وہی تو کہہ رہا کہ کافی گیم ہے اس کے اوپر تو، بٹ اینی ہاؤ یہ دیکھیں، یہ سنیں ذرا سارے لوگ. فتویٰ فتوى إرضاع زوجات رجال الأعمال للخدم حلال. وصورة سعادتك ما فهمتش، فقلبت عشان ما فهمتش، قلبت الجورنال. العنوان بيقول فتوى يجب على. اچھا دیکھو فتویٰ وہ نیوز پیپر سے پڑھ رہی ہے. فتویٰ نیوز پیپر میں، ایجپٹ کے نیوز پیپر میں پبلش ہوا ہے اور وہ پڑھ رہی ہے اور پڑھ کے دکھا رہی ہے. اور یہ مولوی بیٹھا ہوا ہے، اسے کہہ رہا ہے، اسے فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ جو ورکنگ وومن ہیں، جو ورکنگ وومن کام کرنے والی عورتیں ہیں، وہ کیا کریں؟ اب وہ کہہ رہی ہے میں پڑھ بھی نہیں سکتی، وہ ابھی نیوز پیپر دکھائے گی. على زوجات رجال الأعمال أن لو اس نے پیپر نیوز پیپر آگے کر دیا. اس نے کہا یہ دیکھو میں پڑھنا بھی نہیں چاہتی، میں پڑھ بھی نہیں سکتی، کیا کروں؟ اب یہ دیکھو کہ آگے کیا آئے گی، الحاتمی 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 بول. ملخصها ان الزوجة التي تتعامل مع غرباء ويدخلون منزلها بصفة دورية فإن عليها أن تقوم بإرضاعهم. جو آپ کے گھر میں نوکر ہیں، شوفر ہیں، کچن میں کام کرنے والے ہیں، ان سب کو گھر میں رکھنے کے لیے ایک عورت کو ان کو بریسٹ فیڈ کروانا ہے حتى يصبحون محرمين عليها. تاکہ وہ آپ کے محرم بن جائیں اور آپ ان کے ساتھ انٹریکشن کر سکیں، ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں، ان کے ساتھ بول چال کر سکیں. کاپی رائٹ چلن تو نہیں آئے گا نا اس پہ؟ نہیں اس پہ نہیں آئے گا، ڈونٹ وری، کیوں؟ کیونکہ میں اپنے چینل پہ بہت بار چلا چکا ہوں اور کئی چینل پہ چلا چکا ہوں. So اچھا don't ایک worry. چیز اور بولوں میڈم بھائی ہوں. کہ یہ بریسٹ ایک سیکنڈ سکلنگ کی بولنے سے پہلے ایک سیکنڈ یہاں پہ دیکھیے گا، محمد بھی ایسا تھا نا، کیسے ایسا ہوگا یہ دیکھنا. یہ مولوی نے ایگزیکٹ حضرت محمد کی کاپی کی ہے. سنیے دیکھیے. ويمكنها أن تتعامل معهم بلا حرج باعتبار أنهم أصبحوا أولادها. تاکہ وہ تمہاری اولاد بن جائیں. الحقني حتمی الحقني الحقني يا فضيلة الشيخ، اللي بيشتغلوا معايا دول أعمل فيهم إيه؟ سواقين وہ کہہ رہی ہے کیا کروں، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میرے پاس ڈرائیور ہیں، یہ دیکھو یہ کیمرہ مین ہے، یہ لوگ ہیں، کولیگز ہیں جن کے ساتھ میں کام کری، میں کیا کروں؟ ان سب کو ننگی ہو کے دودھ پلاؤں؟ زملاء والمصورين أعمل إيه؟ دیکھا ہنسا، دیکھ کسے کتوں کی طرح ہنسا. اس بات پہ ہنسنا بھی سنت ہے یہ تو ہے، لیکن کیونکہ اب حضور ہنسے تھے. اب آپ نے بات ہی ختم کر دی کہ اس بات پہ بھی ہنسنا سنت ہے، تو بات ہی آپ نے ختم کر دی. لیکن یہ اسلامک مینٹالٹی ہے، کیا کہتے ہیں یار انگریزی میں، پرورٹڈ مائنڈ ان لوگوں کا ہے، کمینوں کا پرورٹڈ. یا پھر اچھا ہم اسلام کو بیکورڈ کیوں میڈم، کہہ رہے ہیں؟ یہ تو یار اتنا آگے کہ ویسٹ اتنا آگے نہیں ہے. ایک چیز اور بولوں کہ یہ بریڈ سکلنگ والی آیتیں ہی اکلوتی آیتیں ہیں جن پہ گم ہونے پہ مجھ کافر کو بھی تکلیف ہے. ارے
ہاں یار کچھ کام کا تھا ہی نہیں اس مذہب میں، اور غلطی سے کچھ نکل بھی آتا ہے تو وہ ہٹا دیا، مطلب وہی بکری کھا گئی، کوئی اور آیت نہیں ملی اسے کھانے اور کو. شکر کرو عائشہ نے بکری کو کھلا دیا، ورنہ اس وقت تمام مومنوں کی بیویاں اور بیٹیاں دودھ پلا رہی ہوتی ہے اپنا ہر غیر مرد کو گھر میں آنے کے لیے. اب پبلک محلے دار افسوس سارے کرنے ایک کے دوسرے لیے کے دودھ پیے یار. ہوتے، ایک محلے والا دوسرے محلے والے کے گھر میں جاتا ہے، اچھا بیگم پہلے اس کو ذرا نا 5 دفعہ دودھ پلا دے، پھر کوئی دوسرا یار دوسرے کے شیعہ جاتا ہے اس کو حسین ذرا 2 دفعہ دودھ پلا دے. ایڈم شیعہ حسین کے مردے پہ ماتم کرتے ہیں نا، تو 1400 سال پہ اس آیت کے کھانے پہ ماتم کرنا تھا. ہائے ہائے یہ آیت کیوں کھا لی بکری نے؟ بس یار.